اسلام میں معذور افراد کے حقوق قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، سورۃ عبسہ یہ 30ویں پاری کی سورت ہے اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ اور عباس بن عبد المطلب کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اسی دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن میں ان جاءہ الاعمی، وہ آگے اور قرآن عظیم شان کی ایک آیت کی تفسیر اور ان کا مفہوم جاننے کے لیے حضور علیہ السلام کی مبارک طبیعت معمولی باری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی چاہت تھی کہ یہ کفار اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، چونکہ ان کے ساتھ ان کی اور عزیز و اقربا وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوتی، تو حضور علیہ السلام کی چاہت یہی تھی۔ صحابی کی طرف حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی۔ عرش بریل سے جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر آئیں، عبس وتولی، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مکتوم جب آ گئی تو آپ نے ان کو توجہ نہیں دی، آپ کی طبیعت مبارک باری ہو گئی۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آ گئی عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی، وما یدریک لعلہ یزکا، اور میرے حبیب آپ کو کیا خبر کہ کون زیادہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا کون جو نصیحت لیتا ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے۔ اما من استغنا، ہر چیز ابو جہل ابن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ انہوں نے تو اپنے آپ کو مستغنی کیا ہے، دعوت کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، سنتی بھی نہیں ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اے میرے حبیب آپ کی چاہت یہ ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابینا صحابی کے حوالے سے ان کی عزت ہے، عظمت ہے، تکریم ہے، اور اسلامی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا کہ نابینا اگر ہے تو وہ رب کی طرف سے ہیں۔ نابینا ہونا یہ آر اور عیب نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بینائی دی اور کسی کو نابینا بنایا، یہ تو ان کی تقسیم ہے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے، حضور علیہ السلام وہاں پہ چادر بچھاتے اور اپنے ساتھ قریب چادر کے اوپر ہی بٹھاتے کہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں مجھے متوجہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب عبداللہ ابن مکتوم کو ٹائم دو، ان کی مسئلے کو سنو، ان کی مسائل کو حل کرو، یہ بہتر ہے اسلام کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے۔ سامعین وقار، حضور علیہ السلام کی دو مؤذن تھے،
ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری نمبر پہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر یہ اذان کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا ہے السیرۃ النبویہ ابن ہشام، یہ سیرت کی کتاب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل جو غزوات ہیں، معاملات ہیں، اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اپنا قائم مقام عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا، یعنی ریاست مدینہ کا قائم مقام جو خلیفہ ہے اس کو مقرر کرنا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ نابینا ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ نابینا ہو، معذور ہو، لنگڑا ہو، مریض ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اوپر کبھی یہ بوجھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بار دوسری بار بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب اور قائم مقام مقرر فرمایا تھا۔ سامعین وقار، جس طرح تمام ادیان ہیں، یہودیت ہیں، عیسائیت ہیں، بدھ مت ہیں، ہندوازم ہیں، کنفیوشنزم ہیں، شنٹوازم ہیں، زراتشت ہیں، تمام ادیان میں مختلف قسم کی روایات ہوتی ہیں۔ ان کی وہ جو دینی روایات ہوتی ہیں، دنیاوی روایات، لیکن یاد رکھنا چاہیے اسلام واحد دین ہے کہ انہوں نے معذور کے مکمل احکام کو اور ان کی حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، سورۃ النور، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاشرے میں پہلے نمبر پہ معذور فرد ہوتے ہیں نابینا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج، نابینا کے اوپر کوئی حرج عذر نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ، اور نہ لنگڑے کے اوپر جو پاؤں سے معذور ہے، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، اور نہ مریض کے اوپر کہ کانا ہے، کانا وہ والد کی گھر سے کائے ہیں، یا جو مائیں ہیں ان کی گھر سے کائیں، یا بھائیوں کی گھر سے، بہنوں کی گھر سے، جو چچا ہیں ان کی گھر سے، جو چاچی ہیں ان کی گھر سے، خالہ ہیں خالو کی گھر سے، پھوپھیاں ہیں ان کی گھر سے، یا دوست احباب کی گھر سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر،
یہ دوست احباب کے گھر میں سے بھی کھا سکتے ہیں چونکہ معذور ہیں، اور یہ معذور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو موجودہ وقت میں جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں کسی نہ کسی گھر میں مثال کے طور پر ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے کوئی ایک بچہ، یا کوئی ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں، یا دماغ سے معذور ہوتے ہیں، یا آنکھ سے معذور ہوتے ہیں، یا کان بہرے ہوتے ہیں، سنتی نہیں ہیں، یا زبان سے گونگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو معذور ہے ان کا خالق بھی میں ہوں، جو صحت مند ہے ان کا خالق بھی میں ہوں۔ بعض لوگوں کو صحت مند پیدا کیا ہے اور بعض لوگوں کو معذور، لیکن معذور کو بوجھ نہیں سمجھنا، اور یہی وجہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید میں سورۃ الفتح میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جہاد فرض ہے، خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفسی نفیس 27 غزوات میں شرکت کی ہے، اور انشاءاللہ دور آ رہا ہے، غزوات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ چونکہ آپ جنہیں ڈالر وغیرہ لوگ کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رچاتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا دور عنقریب آ رہا ہے، اس دور میں جہاد کا علم جو ہے، اس امت کی جو مخلصین ہیں وہ جہاد کی علم کو اٹھا کر امام مہدی علیہ السلام کی معیت میں یہود و نصارہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ سامعین وقار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ مدینہ المنورہ میں ایک اندھی عورت تھی، بوڑھیا عورت، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنی گھر سے سامان اٹھا کر اس اندھی معذور عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، روزانہ ان کی معمول تھی۔ ان کو علم ہو گیا کہ کوئی اور بندہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جا کر اس اندھی بوڑھیا عورت کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے معلومات کی، وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کا ایک عظیم خلیفہ، انبیاء کرام کے بعد دوسرا مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریاستی مدینہ میں خلافت کے دوران خود بوڑھیا کی، اندھی بوڑھیا کی ضروریات کی سامان اٹھا کر، خادم کو بھی نہیں لے کر جاتے، خود اٹھا کر اس اندھی معذور بوڑھیا کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اسلامی ریاست جو ہوتا ہے وہ تمام افراد رعایت کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر دجلہ و فرات کی کنارے ایک پیاسا جو کتا ہے پیاس کی وجہ سے مر جائیں، میدان حشر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت راستے سے جا رہے ہیں، ایک نابینا آدمی ہے
اور دروازے کٹکھٹا کے سوال کر رہی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پہ روک گئے، قافلہ روک گیا اور ان کو بلایا، نابینا بوڑھے آدمی کو پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کون سی مذہب کے ہوں، عیسائی ہو یہودی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں، معذور ہوں، نابینا ہوں۔ اچھا کس چیز نے؟ انہوں نے کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہود سے ٹیکس لیتے، جزیہ۔ تو یہ یہودی جو ہے نا سوال کرتے چونکہ وہاں پر رہتے، اور آج بھی یہی حکم ہے، زمین کو اللہ نے مسلمان کے لیے پیدا کیا ہے، کافر نے اگر رہنا ہے تو مسلمان کو ٹیکس ادا کرنا ہے۔ یہ وقت آ رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کا۔ اب تو ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ دنیا کے تمام جو مسلمان ہیں، بڑے بڑے عہد والے، سارے یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وقت آ رہے ہیں، وقت فیصلہ کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو لے کر خزانچی سے کہا کہ ان کا جو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، اس کو معاف کراؤں، چونکہ یہ معذور ہے، نابینا ہے، خود کام نہیں کر سکتے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کی مالی معاونت بھی کی، ان کے ساتھ مالی معاونت کیا۔ دوسری مقام پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دمشق جا رہے تھے، قافلہ دمشق جا رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ایک گاؤں سے گزر رہی ہیں، وہاں پر جذام کی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں۔ وہاں رک کے اسٹے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ گاؤں، تمام جو گاؤں ہے یہ عیسائیوں کا گاؤں تھا، اس میں عیسائی غیر مسلم آباد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بیت المال کے خزانچی کو حکم جاری کیا کہ ان کی مالی معاونت کی جائے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے راشن جو ہے خود اس علاقے میں پہنچائے، ان کی نگرانی عمر فاروق نے خود کی۔ دوسری مقام پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو دعوت کی۔ اس کھانے کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ خلیفۃ المسلمین جنگ موتا میں میرا دائیں ہاتھ شہید ہو گیا تھا، میں دائیں ہاتھ سے معذور ہوں، دائیں ہاتھ سے میں کھانے قابل نہیں ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قطار رونے لگے، ان کے قریب آ گئے، ان کو قریب لے کر آیا۔ غزوہ موتا جو ہے اسلامی تاریخ میں عظیم غزوہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں شہید ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھا کر غزوہ موتا کی میدان کو شکست خوردہ میدان کو فتح میں تبدیل کر دیا، اور غزوہ موتا جو ہے ایک سفیر کے قتل کے اوپر ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی سفیر گئے تھے خط لے کر، یہ 6 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار،
ریاستی مدینہ کو میں دو پہ لگاؤں گا، لیکن ایک مسلمان کا ناحق جو خون چوسا ہے انہوں نے، ان کو بے دردی سے قتل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں دائیں ہاتھ سے کھانے سے قاصر ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ زارو قطار رونے لگے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کپڑے کون دھلائی کرتے ہیں، آپ کا کھانا کون تیار کرتے ہیں؟ عمر فاروق نے فوراً نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ایک اونٹنی اور ایک خادم سرکاری طور پر ان کو دیا جائے، اور ان کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں محکمہ مال کو حکم جاری کرایا کہ اس کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہو۔ غرض یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بوجھ یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی گھر میں معذور بندہ ہو، آنکھوں کی طرف سے ہو، دماغ کی طرف سے، یاد رکھنا چاہیے تمام گھر کے لیے وہی بندہ خیر و برکت ہوتا ہے۔ اس بندے کی برکت سے اللہ انہیں رزق دیتا ہے، آفات بلیات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سعد ابن ابی وقاص امین الامہ، وہ آگے انہوں نے گمان کیا کہ مالدار لوگ غریب لوگوں سے، معذور لوگوں سے بہتر ہیں۔ مالدار لوگ غریب اور معذور لوگوں سے بہتر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار سعد ابن ابی وقاص، اس امت کی مدد کی جاتی ہے، اللہ بارش برساتا ہے اس امت کے اوپر، جو اناج ہے سبز ہوتے ہیں باغات میں، گندم ہے فصل ہے، جو ہے باجرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس امت کی جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مالی معاونت کی جاتی ہے۔ تو لہذا کبھی بھی آپ لوگوں نے سوچنا نہیں ہے کہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں۔ اب دیکھیے نا، دو صحابی تھے، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے احادیث یاد کرتے، یعنی بزنس نہیں کرتے۔ ان کا دوسرا بھائی بزنس مین تھا، تاجر تھا بہت بڑا مدینہ المنورہ۔ ایک دن تاجر کی ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ جو بے روزگار ہے، ویسے ٹائم مسجد نبوی جاتا ہے پھر آتا ہے، حضور علیہ السلام کی دربار میں آ کر انہوں نے شکایت کی کہ ٹائم پاس کرتے بس ویسے روزگار نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اے تاجر، اس طالب العلم کی برکت سے آپ کا روزگار چل رہا ہے۔ آج ان کا رزق کپڑے اور جوتے بند کریں، اللہ آپ کا رزق بند کر دے گا۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ مدارس مساجد کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو بتایا، کتنے مقام پر میں نے کہا آپ کو رزق دیا جاتا ہے، یہ نہ سوچو کہ میں تگڑا ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، تاجر ہوں۔ اس طالب العلم جو حدیث یاد کرتے ہیں، قرآن کی آیت، اس کی برکت سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا معاشرے میں نابینا افراد ہوتے ہیں، معذور ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے جذام کی مرض والے کو نبی علیہ السلام نے بلا کر اپنے ساتھ کانے میں بٹھایا، صحابہ کو درس دیا کہ اس میں عیب نہیں ہے، اس کو کمزور نہیں سمجھنا۔ یہی لوگ ہیں کہ اس امت کے لیے خیر اور برکت ہیں۔